السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب سے ہی انسان اپنے دنیا میں ساری سلطنت کو جیت سکتا ہے، سماج کو سدھار سکتا ہے، اور انسان کے دل کو جیتنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ انسان کے ادب اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں تو ہر جگہ عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے۔ آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ عبداللہ ایک جوشیلا آدمی تھا، لیکن اس میں چند مہارتوں کی کمی تھی۔ لاابالی سا شخص تھا۔ ایک دن وہ گھر سے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا کہ تکبیر تحریمہ سے محروم نہ رہ جائے، یہ نماز کا وقت نہ چلا جائے۔ اس کے راستے میں کھجور کا درخت ملتا تھا۔ اس نے دیکھا درخت پر ایک آدمی کام کر رہا تھا، یعنی کچھ کاٹ چھانٹ رہا تھا۔ عبداللہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ آدمی شاید بہرا ہے، اس نے اذان کی آواز نہیں سنی، نماز کے لیے نیچے نہیں آ رہا ہے۔ تو غصے کی حالت میں چیخا، نماز کے لیے نیچے اترو۔ آدمی نے شائستگی کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے آتا ہوں۔ وہ پھر منہ پھاڑ کر کہنے لگا، یعنی بہت تیز جاہل ٹائپ کا آدمی تھا، لہٰذا جلدی اترو گدھے، نماز ختم ہو رہی ہے۔ وہ آدمی غصے کی حالت میں بڑبڑاتا ہوا نیچے اترنے لگا اور اس نے عبداللہ کو مارنے کے لیے ایک لکڑی بھی توڑ لی۔ عبداللہ جب اس کے تیور دیکھے کہ وہ بہت غصے میں ہے، لہٰذا اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر وہ مسجد کی طرف بھاگ گیا۔ وہ آدمی نیچے اترا اور غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا، لیکن وہ لڑکا چلا گیا تھا۔ تاہم اس نے نماز کے لیے گیا اور خود بھی نماز پڑھا اور کچھ دیر آرام کیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس اثناء میں عصر کا وقت بھی ہو گیا۔ عبداللہ پھر مسجد کی طرف نکلا۔ اس کا درخت کے پاس سے دوبارہ گزر ہوا تو وہ آدمی اب بھی اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور اسی طرح سے کام کر رہا تھا۔ اب عبداللہ نے تھوڑا اپنا انداز بدل لے کے سلام کیا، پہلے السلام علیکم۔ تو آدمی نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس نے خیریت سے ہے کیا پوچھا۔ عبداللہ اس سال پھل کیسا رہا؟ عبداللہ نے بات کی تو آدمی نے کہا، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ عبداللہ، اللہ تعالیٰ تیرے کام میں برکت ڈالے، تیرے رزق میں اضافہ کرے، دعائیں دینے لگا، اور تیرے سینے کو کشادہ کرے، تیرے اولاد کو نیک بنائے۔ آدمی یہ دعا سن کر بہت خوش ہوگا۔ پھر عبداللہ نے کہا، لگتا ہے آپ کام میں اتنے مشغول ہیں کہ آپ کو اذان کی آواز سنائی نہیں دی۔ اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہونے والی ہے۔ آدمی نے کہا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ وہ آرام سے درخت سے اترا اور عبداللہ سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملا اور کہنے لگا کہ آپ بہت ہی اخلاق والے عمدہ آدمی ہیں۔ ظہر کے وقت ایک بد تہذیب آدمی یہاں سے گزرا، اس نے مجھے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے گدھا کہا۔ یعنی دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے فن میں آپ کی مہارت وہ بنیاد ہے جو آپ کے لیے مختلف اقسام کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ بھی تعین بھی الگ ہوتا ہے۔ انسانی تعلقات میں کامیابی، حسن سلوک اور خوبصورت اور شیرین زبان، انداز مخاطبت سب مثمر ہوتے ہیں تاکہ معاشرے کے افراد کے درمیان پیار و محبت، احترام کے جذبات جنم لے سکیں۔ لہٰذا جو شخص دعوت و ارشاد کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اس کے لیے تو اور بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، نرم گفتگو، شیرین زبان اور اچھے اخلاق سے بات کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے انتہائی اہم حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ جو شخص لوگوں کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، وہ احساس اور درد مندی رکھتے ہوئے صدقِ دل اور اخلاص نیت کے ساتھ ان کو خیر کی راہ پر لگاتا ہے، ان کے لیے ہدایت کی دلی تمنا رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی انہی میں شمار کرتا ہے۔
اس لیے جب اس سے کوئی ایسی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اپنے لیے بھی اسی انداز نصیحت کی توقع کرتا ہے۔ وہ کسی ایسی نصیحت یا کسی ایسے انداز بیان کو قبول نہیں کرے گا جو اس کی ساخت کے لیے، حیت کے لیے، اس کی عزت کے لیے نامناسب ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے دل تک پہنچتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسلام میں ادب اور شائستگی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اسلام نے تہذیب و تربیت، اخلاق و کردار اور اقدار کے اصول و ضابطے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان اصولوں پر اپنے معاشرے کو استوار کرے۔ جو پاک سیرت، نیک طبیعت، خوش زبان، با ادب ہو اور بلند ذوق کا مالک ہو۔ اسی لیے دین اسلام نے ادب اور خوش اخلاقی کو عمومی طور پر بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی والد اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا، یا کوئی ماں اپنی بیٹی کو بھی اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔ اور عبداللہ بن مبارک ادب کی ضرورت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ علم سے تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی ہم کو زیادہ علم کی ضرورت نہیں، ادب تھوڑا سا بھی ہمارے پاس ہو، اخلاق تھوڑے بھی ہوں تو ہمارے لیے وہی بہت کافی ہے۔ جان لو تھوڑا ادب بہت زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے ابلیس تباہ ہوا اور قلت ادب کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ عمل ضائع ہو گیا۔ ایک نیک آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا، اپنے عمل کو نمک، اپنے ادب کو آٹا بناؤ۔ یعنی تمہاری کثرت طلب عمل سے زیادہ ادب میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ اور نفاست اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ادب کی فضیلت میں کہا گیا ہے، 4 خصلتوں کی وجہ سے غلام سردار بن جاتا ہے: علم، ادب، فقہ اور امانت۔ یہ بھی کہا گیا ہے، جو کثیر الادب ہو وہ اشراف میں شمار ہوتا ہے۔ خواہ کسی ادنیٰ قبیلے سے تعلق رکھتا ہو وہ سردار بن جاتا ہے، چاہے غریب ہی ہو، اور ہر کسی کو بکثرت اس کی ضرورت رہتی ہے، بے شک وہ فقیر ہی ہو۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگرچہ ادب ایک عمومی عادت اور قول ہے جو بہت زیادہ تصرفات اور رویوں کا مجموعہ ہے اور اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، لیکن جب یہ کلام اور گفتار میں نظر آ رہا ہو تو سب سے بہتر ہے۔ ایک اور شعر ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ عبد الملک بن مروان سے نقل کیا جاتا ہے کہ اس نے کہا، لوگوں کو ادب میں سب سے زیادہ ضرورت اپنے زبانوں کو درست کرنے کی ہے، جن کے ذریعے وہ گفتگو کرتے ہیں، کلام و بیان، حکمت کے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کلام قاضی جو جھگڑا کرنے والوں کے جھگڑے نپٹاتا، یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو ضیاء بخشتی ہے۔ لوگوں کی اس کے مواد کی غذائی مواد سے زیادہ ضرورت ہے۔ حسن ادب کا تقاضا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو قدر امکان اس کو بھرپور توجہ دینے کی کوشش کریں، زمین کی طرف دیکھنے میں مشغول نہ رہیں، اس کے ساتھ چمٹنے کی کوشش نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بو خو اس کو متنفر کر دے۔ بے جا حرکتوں اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے سے گریز کریں، یہ حماقت کی علامت ہے۔ اپنی تمام حرکتوں کو اپنے دام نظر میں رکھیں۔ بعض اوقات انجانے میں انسان سے بعض ناپسندیدہ عادتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اپنی تمام تر تفکر اس گفتگو کے دائرے میں رکھیں۔ ممکن ہے وہ آپ سے کسی نقطے کے بارے میں پوچھ لے اور آپ اس کا جواب دینے
کی سکت نہ رکھتے ہوں، جس سے اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ اس کی گفتگو اکتاہٹ بھری ہے اور آپ کے لیے اس میں چاشنی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ یہ بھی حسن ادب ہے کہ جب کسی کی ملاقات کے لیے جائیں تو کسی کی جان پر عذاب ہی نہ بن جائیں، بلکہ ملاقات مختصر کریں، بہت زیادہ دیر تک بیٹھنے سے گریز کریں، بالخصوص جب اکیلے ملاقاتی ہوں یا افراد خانہ کی محفل میں ناواقف اور اجنبی ہوں تو ملاقات کے لیے مناسب اوقات کا انتخاب کریں اور ٹائم کو مختصر کر کے آپ نکل جائیں۔ اکتاہٹ بھری شخصیت کا روپ نہ دھار لیں اور نہ ان لمحات کو کوس رہا ہو جب اس کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسی طرح اسی جگہ پر بیٹھیں جو آپ کے لیے منتخب کرے، جہاں جی میں آئے وہیں اٹھ کر نہ بیٹھ جائیں۔ جب آپ ملاقات کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ بلا ضرورت اپنا موبائل فون استعمال نہ کریں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو آرام کے ساتھ آہستہ آواز میں مکالمہ کریں۔ جواب مختصر ہونا چاہیے۔ اگر اس کا فون استعمال کرنے کی نوبت آئے تو اس کی اجازت کے بغیر اپنا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھائیں۔ کچھ لوگ بے تکلفی کے نام پر آداب مجلس کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور میزبان شرم کے مارے اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ اس بارے میں مزید اور باقی ہیں اور کچھ کہنا چاہتی ہوں میں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید تفصیل بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، پسند آئے یہ ویڈیو تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔